اس میں سب سے بہتر ہوتا ہے کسی کی پوائنٹ آف ویو کو سننا، اس کا اختلاف کرنا، اختلاف رائے کو برداشت کرنا، اس میں سے بہتری کی جو ہے راہیں نکالنا، بہترین حل کی طرف گامزن ہونا. میں سمجھتا ہوں یہی گڈ گورننس ہے. اسی سے ساری چیزوں میں اصلاح ہوں گے، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ کسی کا گھر ہو، چاہے وہ کوئی دفتر ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، صوبہ ہو، چاہے وہ کمیونٹی ہو، اور چاہے وہ مرکز ہو، چاہے وہ پاکستان کے پارلیمان ہو. سو میں سمجھتا ہوں ایک بات خوش آئند ہے کہ ہر چیز میں اوپننس آئی ہے. اس لیے یہاں کوئی انارکسٹ ایلیمنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ کیتھارسس ہو جاتا ہے لوگوں کا. میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے الحمدللہ. میڈیا نے اتنی انڈاکٹرینیشن کی ہے اس وقت کہ پاکستان کے گھر گھر میں آج آئین اور قانون کے دفعات بھی ان کو آتے ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا کچھ زیادہ ہی آزاد ہو گیا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے. میڈیا کی آزادی یہ ہمیں اویئرنس دیتی ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو آپ کی 18ویں ترمیم میں جو متفقہ قوم نے جو ترامیم کی ہیں اس میں رائٹ آف انفارمیشن آپ نے دیا ہے ایز اے فنڈامنٹل رائٹ، جس کا مطلب ہے میڈیا، جس کا مطلب ہے آپ جو تنقید کریں وہ بھی لوگوں کو حق ہے ہر چیز کی شفافیت کا، ان کو پہنچے کا، ان کی رسائی کا. اور یہ رسائی کا میڈیا کسی انداز سے بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ جلد سے. پھر آپ نے جو ہے بنیادی حق دیا رائٹ ایکسیس ٹو جسٹس کا، لیکن ایکسیس ٹو جسٹس ڈیو پروسیس آف لا. ڈیو پروسیس آف لا یہ نہیں کہ ہر چیز سپریم کورٹ ہی شروع کر دے اور باقی سارے ادارے جو ہیں ان کو فارغ نطاق کر کے بائی پاس ہو جائے. اس لیے جب آپ ڈیو پروسیس آف لا کے ذریعے انصاف کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ سبھی کو ملحوظ ہونا چاہیے. بالا ترین عدالت کو بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ دیکھیں ڈیو پروسیس آف لا اگر ایک چیز میجسٹریٹ نے یا تھانے دار نے نیچے سے کرنی ہے تو آپ انویسٹیگیشن کریں گے تو پھر اس کا تو آپ نے بیڑا گرک کر دیا، پھر اس کے پاس تو اللہ ہے. اس کے بعد ڈیو پروسیس آف لا کہاں گیا؟ تو ڈیو پروسیس آف لا بنیادی حق ہے آپ کا، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کا، اور یہ متفقہ پاکستان کی قوم نے دیا ہے. اس پر کیجئے گا. ہم نے ایجوکیشن کو بنیادی حق دے دیا 5 سے 16 سال. خدا را ان بچوں کو تعلیم میں لائیے گا. 50% آپ کے پاکستان کے بچے پرائمری سے محروم ہیں، پرائمری ایجوکیشن سے محروم ہیں. مجھے بتائیں آپ کی سپیریئر ایجوکیشن میں 5% سارے بچے سپیریئر ایجوکیشن تک پہنچتے ہیں. جس ملک میں 5% سپیریئر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز میں آئے، بتائیں ہم کیسے ترقی کریں گے؟ صرف قانون بنا دینے سے نہیں ترقی ہوتی ہے، اس پر عمل داری ہونی چاہیے، اور عمل اوپر سے ہونا چاہیے. خواہ وہ سپریم کورٹ ہو، خواہ وہ صدر پاکستان ہو، خواہ وہ وزیر اعظم ہو. It is like the snow that melts from the top. You have to exemplify it. اگر آپ خود اس کی وہ احترام نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا رول آف لا اس ملک میں؟ رول آف لا کہہ دینے سے نہیں ہوتا ہے، تقریریں بڑی بڑی کرنے سے نہیں ہوتا ہے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سے ہونا ہے. تو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہر ایک کو کرنا چاہیے، ہر ایک کو، ہر ادارے کو. جو جتنا زیادہ ذمہ دار حیثیت میں ہے اس پر زیادہ ذمہ داری ہے. سو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئیے مل جل کر ہم اس طرف گامزن کریں، ہم اپنے سفر اور اپنے سمت اور اپنے قبلے کو جو ہے درست کر لیں. انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. آپ 25 سال آپ نے مکمل کیے، الحمدللہ یہ بہت خوش آئند بات ہے. آپ کی ترقی میں میں سمجھتا ہوں نفیر ملک، آپ کی تمام فیکلٹی ممبرز سب مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ بچے ہیں، وہ ہمارے بچے جو اتنے ہونہار ہیں الحمدللہ، جنہوں نے آپ کو they made you proud, they made قائد اعظم لا کالج proud by being the achievers, by being the medal holders. اتنا زرخیز، اتنا ذہن ہمارا جو ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور اتنا وائبرنٹ ہے. یہ ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا. مجھے پاکستان کے مستقبل بہت اچھا اور تابناک نظر آتا ہے ان بچوں میں. آئیے ان بچوں ہی کی ہم تقلید کرتے ہوئے اسی محنت لگن سے پاکستانی بنے. اینڈ لیٹس ناؤ میک پاکستان آلسو پراؤڈ آف پاکستانیز. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. بہت بہت آپ کو مبارک ہو آج کی کلینک کی شروعات میں، اور انشاءاللہ اس سفر کو ہم جاری رکھیں گے. آپ کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں.
آپ آبزرویشنز میں آئیے گا, آپ کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ملے گی, اور اس میں جو میں لیکچر کے فیصلہ کرتے ساتھ جو میں ان کے آبزرویشنز اور لیکچر دیتا ہوں, آپ خود سنیے گا, آ کر دیکھیے گا کہ میں نے وہیں سے شروعات اصلاح کی کر رکھی ہیں کہ ہم اپنے قبلہ اور سمت کو کس طرح سے درست کریں, اور ہر شخص جو ہے اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے کرے, اور کس طرح ریلیف اورینٹڈ ہمیں ہونا چاہیے. ہمیں ایڈورسوریل سسٹم سے ہٹ کر میں جو ہے ریمیڈیل جسٹس کو میں پرووائڈ کرتا ہوں. ٹیکنیکلٹیز سے ہمیں آگے جانا چاہیے, ہمیں سبسٹینشیل جسٹس کی طرف جانا چاہیے. اور جہاں تک ریسرچ کا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے زمین کی تہوں میں اور آسمان کی فضاؤں میں اتنی زیادہ تمہیں طاقت اور وسعت اور دولت دی ہے, تجسس کرو اور اچیورز بنو. یہ تو ہمارا قرآن کہتا ہے. اقرا سے شروع ہی نہیں ہوتا ہے, شروعات یہاں سے ہوتی ہے. سو ریسرچ کریں آپ, ریسرچ اور ڈیولپمنٹ جتنا کیجئے گا اتنا ہی ہم بہتری کی طرف جائیں گے. اور ہر انسٹیٹیوشنز کو چاہیے کہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا ایک ایسا شعبہ کریں جس میں ہم ہر چیز کی بہتری کی, اصلاح کی جو ہے ہم تجاویز دیں. حکومت آپ کی ہوتی ہے, پارلیمان آپ کی ہوتی ہے, آپ ہی کی مشاورت سے معاملات آگے چلتے ہیں. آپ جب ریسرچ اورینٹیشن میں اور ایک اپنا ایک شعبہ بنا دیں گے تو اس میں آپ کی جتنی آبزرویشنز اور جتنی آپ کی جو ہے تجاویز اور جتنی آپ کی بہتری کی طرف, چاہے وہ قوانین کی ہیں چاہے وہ کسی اور سمت کی ہیں, وہ یقیناً آپ کی شنوائی بھی ہوگی اور اس سے ہماری رہنمائی بھی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان پائندہ باد. Now I request the worthy guests to inaugurate the law clinics by uncovering the fixed veneer of law clinics. اور مہمانان گرامی اور سینئر فیکلٹی سے التماس ہے کہ ہائی ٹی کا ارینجمنٹ LLB پارٹ 3 میں کیا ہے, آپ پلیز آئیے. اور میڈیا پرسنز کے لیے انتظام ہے ریفریشمنٹ کا ایڈمنسٹریٹر آفس میں. تھینک یو ویری مچ. دوبارہ